اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین و سامعین، آپ تمام کا پلس گروپ کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے. آج کی اس بابرکت اور پررونق مجلس میں اصلاحی و تربیتی بیانات کی یہ 17ویں کڑی ہے. اللہ تعالی ان تمام علماء، اکابر اور دعات کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطاب حضرت مولانا مفتی محمد محسن عمری دامت برکاتہم کا ہوگا. عنوان ہے لاک ڈاؤن اور حسن معاشرت. اس عنوان پر حضرت مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے. قبل اس کے کہ ان کا خطاب شروع ہو، چند گزارشات آپ حضرات سے عرض ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، ویڈیو آف کر لیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. اب میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حافظ محمد اظہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. حافظ محمد اظہر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حافظ محمد انصار صاحب اگر موجود ہوں تو چند آیات تلاوت فرما دے. حافظ محمد انصار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حافظ انصار صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، ویڈیو آف کر لیں. اب میں حضرت مولانا مفتی محمد محسن عمری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. مفتی محمد محسن عمری صاحب شاید وہ لیفٹ ہو گئے ہیں، 2-3 منٹ انتظار کریں. اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا
اس کو دبانے کا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں، جس کو میں نے بھی تلاوت کیا، یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو ایک انسان سے وجود بخشا ہے۔ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کو اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان کی شکل میں اتارا گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام بھی ساتھ ہی آئی۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا اور انسان کا وجود ابتداً ایک فرد سے ہے۔ یہ ساری انسانیت، چاہے وہ عرب میں رہنے والے ہو، عجم میں رہنے والے ہو، وہ کالے ہو، وہ گورے ہو، ان کی زبان عربی ہو، ان کی زبان چاہے جو بھی ہو، وجود ایک فرد سے ہے۔ تو اس بنیاد کو دیکھتے ہوئے اور سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے پورے انسان ایک درجے کے ہیں، ایک مقام ہے سب کا۔ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کا آپس میں ایک ہی رشتہ ہے، وہ انسانیت والا رشتہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہاں پر رب سے ڈرنے کی بات اس لیے فرمائی گئی ہے تاکہ بندوں کے درمیان سب سے پہلے وحدانیت آئے، ایک اللہ کا اقرار، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف ذہن و دماغ میں آئے، اور دوسری بات سب کا ایک ہونا، سب کا ایک رتبے اور ایک مرتبے والا ہونا بات سمجھ میں آئے۔ تو معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کا حسن اور معاشرے کی اچھائی سب کو ایک سمجھنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، جو دین ہمارے پاس اور قرآن کریم کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے،
اس دین کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. اس دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے اور حسن معاشرت ہے. ان کی کامل طور پر ان کو سیکھنا اور کامل طور پر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تو شریعت ان 5 مجموعوں کا نام ہے. مسلمانوں کو ان سب کا اختیار کرنا ضروری ہے. مذکورہ وضاحت سے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہوگا کہ انسانی معاشرے کی پہلی عید خشت اول اسی وقت رکھی گئی تھی جب اس کائنات کا سب سے اول قافلہ عظیم سرخیل ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنت کی راحت بھری زندگی بھی ان کے لیے بے کیف تھی. تو خالق کائنات نے، عالم الغیب خدا تعالیٰ نے ان کی تنہائی کی وحشت کو انسیت میں بدلنے کے لیے ان کی رفیق حیات کو بھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام. اس کے بعد اس پیغام کو اور مکمل دین کو اختیار کرنے کی ترغیب عرفات کے میدان میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کو نازل فرما کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہاں پر تکمیل دین، اتمام نعمت، 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ دین مکمل ہوا آج قرآن کریم کے نزول کے ذریعے سے، اور نعمت کا اتمام ہوا، نعمت کو اللہ نے مکمل فرمایا. وہاں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مکمل دین اور مکمل شریعت پر عمل پیرا ہونا اور مکمل شریعت کو اپنانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کہ اس عرفات کے میدان سے تمام مسلمانوں کا وہاں پر مجمع موجود تھا. انسان وہاں پر سارے موجود تھے جو اسلام کے ماننے والے اور اسلام کی اتباع کرنے والے، شریعت محمدیہ کے ماننے والے تھے. ان سب کا مجمع وہاں موجود تھا. اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے اور نعمت کا اتمام کیا ہے، نعمت کو مکمل فرما دیا ہے. مکمل دین کو ماننا اور مکمل شریعت کو اپنانا ہر فرد کو اس کی ذمہ داری وہیں سے دی گئی. تو حسن معاشرت کے پیدا کرنے کے لیے، جو کہ شریعت کا ایک 5 جزوں میں سے 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، حسن معاشرت کو پیدا کرنے ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. معاشرہ افراد سے ہے. ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ہر فرد اپنے آپ کو حسن معاشرت کا تابع بنانے کی کوشش کرے. معاشرہ خود بخود تشکیل پائے گا اور معاشرہ خود بخود سنبھل جائے گا. معاشرہ خود بخود اپنے اندر ایک حسن پیدا کر سکے گا. ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی عادتوں کو بدلے، اپنے کاروبار کو اور اپنے اعمال کو بدلنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے، معاشرے کے حسن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. ہر شخص، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے. انشاءاللہ پورا معاشرہ بدلے گا اور پورے معاشرے کے اندر سے یہ ساری برائیاں ختم ہوگی اور معاشرے کے اندر پھر حسن آئے گا. اسلام افراد اور اجتماعیت کے سنوارنے کے لیے ایک خوبصورت مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتا ہے اور کیسی عمدہ تعلیمات فراہم کرتا ہے، ان سب کو جاننا اور ان سب کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو معاشرے میں رہنا چاہتا ہے اور معاشرے میں حسن دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو اسلام نے گفتگو کا طریقہ سکھلایا. گفتگو کیسے کرنا چاہیے، یہ معاشرے کی
بہت ساری ذمہ داریوں اور بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز گفتگو ہے. تو انسان سب سے پہلے اپنے معاشرے میں جس چیز سے اپنی شناخت قائم کرتا ہے اور اس کی بات چیت کا انداز ہے. ہم جانتے ہیں کہ انداز تکلم اور گفتگو کی شائستگی اور زبان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ایسی چیز ہے جو مخاطب کے جسم پر نہیں بلکہ اس کے دل پر اور اس کی روح پر اثر کرتی ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں اپنی گفتگو کو بہتر بنانے کی ترغیب دی. ایک جگہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرو. یہاں نرم گفتگو کی ترغیب دی گئی. ایک جگہ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات، بھلی بات کہنے کی ترغیب دی گئی. تو قرآن کریم نے گفتگو کے اصول سکھلائے جو معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے اپنی شناخت قائم کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. ایک آیت مبارکہ میں وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ایسی بات کہنے کی ترغیب دی گئی جو آسان ہو، ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہو. ایسی بات کہنے کی ترغیب دی گئی. اور ایک آیت میں فرمایا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات جو ہر شخص کے معیار کے مطابق ہو. معاشرے میں پڑھے لکھوں سے کیسی بات ہو، ان پڑھ افراد سے کیسی بات ہو، یہ آدمی کی سمجھ کے اعتبار سے اور اس کے معیار کے اعتبار سے اس کی بات ہو. جس آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں اس سے کیسی بات کرنا مناسب ہے، ایسی بات کرنے کی ترغیب دی گئی. تو معاشرے میں ہم حسن کو پیدا کرنے کے لیے اپنے گفتگو کو سنواریں. اسی کے ساتھ جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہے، جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. اس کی تیاری ہم اپنے گھروں سے شروع کریں. ابھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم سب لوگ اپنے گھروں پر ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ہمارا رہن سہن کیسا ہو. گھر میں رہنے والے افراد میں اگر وہ مرد ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں. یا تو باپ کی شکل میں ہے تو باپ کا تعلق اولاد کے ساتھ کیسا ہو، باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ کیسا ہو، اولاد کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا اور ان کی تربیت کا. یہ باپ اپنے ذمے اس کو ضروری سمجھے. اگر وہ مرد بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے والدین کے حقوق اس کے اوپر واجب ہے. اگر وہ شخص بھائی ہے تو بہنوں کے حقوق اس کے ذمے واجب ہیں. اگر وہ مرد معاشرے کے اندر حاکم ہے تو جتنے لوگ اس کی ماتحت ہے ان سب کی ذمہ داری، ان سب کے حقوق اس کے اوپر واجب ہے. ہر فرض اپنے حیثیت کے مطابق اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرے. باپ اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھے، بیٹا اپنے والدین کے حقوق کو سمجھے، بھائی اپنے بہنوں کے حقوق کو سمجھے، حاکم اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس مرد کی ذمہ داری کے اعتبار سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو. اگر وہ عورت ہے تو عورت کی ذمہ داری، اگر وہ بہن ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ میں اس کا کیسا رویہ ہو. اگر وہ ماں ہے تو اولاد کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہو. اگر وہ بیٹی ہے تو والدین کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس عورت کو گھر کے اندر حاکمیت حاصل، جیسے وہ گھر کی بڑی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر. تو ہر شخص اور ہر عورت، ہر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے آپ کو
اور اپنے متعلق جو حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان حقوق کو سیکھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، تربیت کے لحاظ سے اپنے اولاد کو اچھی باتیں سکھانا، دینی زندگی سکھانا، سنتوں کا اہتمام سکھانا، اللہ کے احکامات سکھانا، اللہ کا ڈر بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا، ہر وقت کی مسنون دعائیں، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت میں بسم اللہ، اور کام کے مکمل ہونے پر الحمدللہ، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ، تعجب کے وقت میں سبحان اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کے اندر اللہ کا ذکر بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، بچوں کے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہوگا۔ جو بچوں کو اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے تقوی سے ان کے دلوں کو روشن کر دے گا، تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے والدین اس کو سمجھے۔ اسی طرح بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے گھروں میں اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ بچے ماں باپ کی باتیں نہیں سنتے، تو ہم اپنے بچوں کو ماں باپ کی باتیں سکھائیں گے تو وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر ہم نے بچوں کو ماننا نہیں سکھایا، بچوں کو والدین کی اطاعت نہیں سکھائی، کہ بچے بڑے ہو کر اطاعت نہیں کر سکیں۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اطاعت سکھائیں، والدین کی باتوں کو ماننا سکھائیں، تاکہ بچوں کے اندر اطاعت آئے اور یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ تو معاشرے میں ہر فرد کے ذمہ جو حقوق واجب ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے بار بار اس بات کی ترغیب دی ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے اور معاشرے کے اندر حسن کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا اعمال کرنا چاہیے اور کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری اسلام نے ہر فرد پر ڈالی ہے۔ بڑا چھوٹوں کے حقوق کو سمجھے، چھوٹے اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھے، ہر شخص اپنے معیار کے مطابق اور ہر شخص اپنے وقار کے مطابق، ہر شخص اپنے مقام کے مطابق دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور معاشرے کے اندر پنپنے والی جتنی خرابیاں ہیں جن کی شکایت روز بروز ہم لوگ کرتے ہیں یہ سب ختم ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، اپنے گھروں سے آگے نکلنے کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ پڑوسیوں کی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق پڑوسیوں کی انسانیت کو سمجھائے، اپنی امت کو سمجھائے، ان حقوق کو ہم سمجھیں۔ ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے تو انشاءاللہ معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہوگی۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے بہت سارے غریب اور متوسط درجے کے وہ افراد جو صبح شام کے کھانے کا انتظام اپنی کمائی کے ذریعے سے کر لیتے تھے، اپنے کام کاروبار کے ذریعے سے کما لیتے تھے، لیکن وہ پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے حقوق ہر صاحب
حیثیت شخص پر واجب ہے. ان کی فکر کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا صاحب حیثیت کی ذمہ ہے. تو معاشرے میں ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں کھانا بناتے وقت میں اس نیت سے ایک گھونٹ پانی کا اضافہ کر لے کہ اگر کوئی بھوکا آ جائے یا میں یہ کھانا اپنے پڑوسی کو بھجوا دوں، اس نیت سے وہ بنا لے، چاہے وہ نہ بھیجے اس کو کھانا اور کھانا کسی کو وہ نہ دے، لیکن اس کی اس نیت پر اس کو ثواب ملے گا. تو اگر ہم کو اس نیت پر ثواب ملتا ہے تو اگر ہم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کے کھانے کا انتظام کرنے کی کوشش کریں، ان کی بھوک کی ہم فکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو قیامت کی ہولناکیوں میں اور قیامت کی سختی کے عالم میں کیسے ثواب سے نوازیں گے، اس کو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ابھی اپنے ذہن و دماغ میں اس کو نہیں لا سکتے. تو اس لیے اسلام نے جو پڑوسی کے حقوق سمجھائے ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں اور کوئی فرد ایسا نہ بچے جس کے ہم حقوق نہ ادا کرتے ہو، تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں اس پکڑ سے بچ جائے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون شخص ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ جواب دیا کہ وہ جس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو وہ شخص مفلس ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن دنیا سے آتے ہوئے بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر وہ احد پہاڑ پر رکھی جائے تو وہ دب جائے، لیکن اس نے دوسروں کے حقوق دبائے ہوں گے، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، تو سب سارے حق والے آئیں گے اور اس سے وہ مال اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے، مال کے بدلے میں، حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں دی جائے گی، سب ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر حقوق والے آئیں گے تو ان حقوق والوں کے گناہ اس سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو قیامت کے روز کا مفلس یہ شخص ہے جو نیکیاں لے کر آیا تھا، اعمال کر کے آیا تھا، لیکن حقوق مارنے کی وجہ سے، حقوق نہ دینے کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہوئی، اس پر گناہ لازم ہوا، وہ جہنم کا مستحق ہو گیا. تو ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی کوشش کریں اور اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کریں، اپنے گھروں میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں رہنے والے افراد کے درمیان میں محبت اور اچھا سلوک، اچھا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا گھر پورے معاشرے کے لیے نمونہ بنے گا اور پورے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور ذمہ داری سب سے پہلی ہمارے اوپر ہمارے گھر ہی کی. جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی ترغیب سب سے پہلے اپنے آپ کی ہے، اس کے بعد گھر والوں کی. کہ آدمی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے دل کی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کھڑا کر لے. پھر اس کی بات میں اثر ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اچھائی آئے گی. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے کھڑا کرے اور اپنے بعد اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کرے کہ جہنم سے بچنے کے لیے سب تیار ہو. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول اور اسلامی طرز پیدا کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اس کے لیے عام طور پر گھریلو زندگی میں جو نوجوانوں سے سب سے بڑی غفلت ہوا کرتی ہے
اس میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو دیر سے گھر آنا، وقت پر اپنے گھروں پر نہیں پہنچنا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں اور اپنا وقت اور اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، لیکن اس کے اس ٹائم پاس کے پیچھے، اس کے اس وقت کو برباد کرنے کے پیچھے، اس کے گھر پر لیٹ آنے کے پیچھے کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی گھر پر لیٹ آتا ہے، وقت سے گھر پر نہیں آتا، تو اس کے انتظار میں اس کے گھر والے کھانے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اگرچہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھانے میں تاخیر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور ہمارا بھائی اور ہمارا باپ گھر پر آئے گا تو ہم سب ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ انتظار کی شدت میں یہ لوگ اپنی بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی گھر کے افراد کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں کے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ میرا باپ گھر پر آئے گا تو کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھے گا، کچھ وقت ہمارے ساتھ بتائے گا، کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارے گا، لیکن باپ کی تاخیر کی وجہ سے اور باپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے جو بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی تکلیف پہنچانا ہے، اور اس میں بچوں کی تربیت میں جو کمی رہ جاتی ہے، اس میں باپ کا یہ ٹائم پاس بھی شامل ہوگا۔ تو رات کو دیر سے گھر پر آنا، اس کی وجہ سے افراد خاندان کو اور افراد خانہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ گناہ ہے اور یہ معاشرت کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ وہ شخص مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زبان اور ہاتھ کا یہاں پر تذکرہ ہے، عام طور پر آدمی کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ زبان اور ہاتھ سے پہنچتی، لیکن دوسرے بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، لیکن جب دو بڑی چیزوں کا ذکر فرق کر دیا گیا ہے تو انسان کو اس میں سمجھنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے کہ انسان کے اعضائے بدن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، انسان کے اعمال کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اقوال اور اعمال کو درست کر لے، اپنی باتوں کو درست کر لے، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو درست کر لے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گفتگو کے آداب جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ قرآن کریم نے گفتگو کے آداب اسی لیے سکھائے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس سے بات کرنے کے اصول سکھائے۔ فرعون کے پاس جاؤ تو قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو کرنا، اس سے ایسی بات نہیں کرنا جس سے آپ کا بڑے مرتبے والا ہونا ظاہر ہو، یا اس سے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو اور وہ بات نہ مانے، اکڑ پر آ جائے۔ تو بات میں سلیقہ پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو کسی محاذ پر روانہ کرتے، کسی لشکر کو روانہ کرتے، تو ان کو ترغیب بھی دی جاتی تھی کہ جا کر کے لوگوں کو بشارتیں سناؤ، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ، حوصلہ بلند کرنے والی باتیں کیا کرو، حوصلہ توڑنے والی باتیں نہیں کرنا۔ اور یسرا ولا تعسرا،
آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو پہلے والا جملہ بشرا ولا تنفرا کا تعلق آدمی کے اقوال سے ہے، زبان سے ہے، اور یسرا ولا تعسرا کا تعلق انسان کے بدن سے اور انسان کے اعمال سے ہے۔ انسان کوئی کام ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف، کوئی بات ایسی نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف۔ تو اقوال و اعمال کو درست کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں کے ذریعے سے پورے معاشرے میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اپنے معاشرے کو جانتا ہے، اپنے علاقے کو جانتا ہے۔ تو معاشرہ کسی خطے کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کا نام نہیں ہے، معاشرہ افراد کا نام ہے۔ تو جو جس علاقے میں رہتا ہے، جو اس خطے میں رہتا ہے، جس جگہ بھی رہتا ہے، اپنے اطراف میں رہنے والوں کے درمیان میں وہ اپنا رویہ درست کر لے، اپنا رہن سہن درست کر لے، اپنے اقوال و اعمال کو درست کر لے، تو انشاءاللہ ایک علاقہ اور ایک بستی دوسروں کے لیے نمونہ بنے گی، اور آہستہ آہستہ پورے عالم میں حسن معاشرت پیدا ہوگی۔ تو آج کل لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے گھروں کے اندر حسن معاشرت کو زندہ کرنے کا ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہے۔ دوسرے پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہر آدمی اپنے پاس کے 2-3 گھروں کی خبر رکھ لے اور اپنے گھر کی خبر رکھ لے، تو انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اور کوئی بے دین نہیں رہے گا، کوئی بھوک کی شدت سے نہیں مرے گا، کوئی بے دینی کے ساتھ نہیں مرے گا۔ جیسے ہم اپنے گھر والوں کی کھانے کی اور پینے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کریں، اپنے گھر والوں میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر وہ مزاج پیدا کریں، وہ ماحول پیدا کرے کہ ہر بچہ دیندار بنے، ہر بچہ دین کو سمجھنے والا بنے، اللہ پر سچا توکل کرنے والا بنے، اللہ کا سچا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والا بنے، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرے ساتھ میں ہمارا رویہ ہے، تو انشاءاللہ وہ اسلام سے قریب آئیں گے، اور ضرور ہمیں اسلام کا ایک تصور پیدا ہوگا، اسلام سے قربت پیدا ہوگی، اور وہ لوگ اسلام کی اہمیت کو سمجھنے والے بنیں گے۔ اس لیے ہر شخص اپنے گھر اور اپنے گھر سے قریبی 3 سے 4 گھروں کی فکر کر لے، تو انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر فضا قائم ہوگی، ایک اسلامی نظام قائم ہوگا، ایک اسلامی ماحول قائم ہوگا، اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حسن معاشرت آج کا ہمارے اس عنوان کے تحت بہت ساری چیزیں جو بیان ہو نہیں سکتی، جس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ معاشرت ایک چھوٹا سا پہلو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سیکھنا ہے، اور اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، جبکہ لوگ اسلام کو جانتے نہیں تھے، مسلمانوں سے متنفر تھے، مسلمانوں سے ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، اور مسلمانوں سے کسی بھی اعتبار سے وہ معاملات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔
ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں کیسے اخلاق سے اور کیسے انداز سے ان کی تربیت کی اور ان کو کیسے اسلام سے مانوس کیا، اور مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے، ہر گلی اور محلے میں مسلمان نظر آتے تھے، اسلام والے وہاں پر نظر آتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اطراف و اکناف میں یہود و نصارہ بھی تھے، ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کیسے اپنے معاشرے میں حسن پیدا کیا اور اپنے معاشرے کو بہتر بنایا، یہ ہم پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا، اور اسلامی تعلیمات سب سے پہلے تو ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور ہمارے اوپر جو حقوق ہے وہ ہم کو پتہ چلیں گے، کن کے حقوق کتنے ہمارے اوپر واجب ہے، ان حقوق کا ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرت کی حسن کے لیے ہم سب اس کو سیکھیں، اس کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے اولاد کو صحیح معاشرہ سکھانے کی کوشش کریں، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور پورے معاشرے کے اندر اچھائیوں کو لانے کے لیے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں تاکہ پورے معاشرے کے اندر حسن آئے اور پورے معاشرے کے اندر ہر شخص رہنے والا اور ہر شخص جو ہو وہ اللہ کے دین کو اور اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنے۔ اس کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی اس کے مطابق مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اسی طرح جڑتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس جڑنے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے ان ملفوظات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی قیمتی اور مفید باتیں حسن معاشرت کے عنوان پر حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ وہ دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ کل بھی انشاءاللہ اسی طرح بیان ہوگا۔ آپ سبھی حضرات پابندی کے ساتھ اس وقت اس مجلس سے جڑتے رہیں اور اپنے سبھی احباب کو بھی گزارش کر کے اس مجلس سے استفادہ کی درخواست کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔